اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے لغوی معنی۔ ایمان امن سے ماخوذ ہے جو خوف کے ضد ہے۔ امن کے معنی ہے سکون و اطمینان۔ خوف میں قلق و اضطراب ہوتا ہے اور امن نام ہے زوال و خوف اور حصول طمانینت کا۔ قرآن مجید میں وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا نور، اللہ تعالیٰ ضرور تبدیل فرما دیں گے ان کے خوف کو امن سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امن زید خوف ہے تو امن نام ہو زوال و خوف مطمئن ہو جانے کا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، ترمذی۔ اور امن ثلاثی مجرد سے لازم ہے۔ جب اس کو باب افعال میں لا کر ایمان بنایا تو حمزہ افعال نے اس کو متعدی کر دیا اور اس کے معنی ہوئے معمول بے خوف کر دینا۔ تو ایمان لانے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ امن و ایمان لانے والا مومن یہ جس پر ایمان لایا ہے تو اپنی تکذیب سے معمون اور مطمئن کر دیتا ہے، تو لا محالہ اب لازم ہے کہ اس کی تصدیق کرے اور مان لے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ایمان کے دونوں معنی حقیقی ہیں، یعنی واضح نے لفظ ایمان کو پہلے کس چیز سے امن دینے کے معنی میں وضع کیا، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی کی تصدیق کرتا ہے تو اس کی تکذیب و مخالفت سے امن دے دیتا ہے۔ علامہ انور کشمیری رحمۃ اللہ نور اللہ مرکزہ کی تحقیق یہی ہے۔ فرماتے ہیں کالمعنینین یکوین معینیان حقیقتاً واللفظ والایمان وضع اول لجعل شیء امنا من امر ثم وضع ثانیا لمعنى يناسبه وهو تصديق، فإنك إذا أصدق المخبر فقد أمنته من تکذیب ایاہ۔ فیض الباری۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کے لغوی معنی ہیں تصدیق کرنے اور مان لینے کے، کما فی القرآن وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ سب کا خلاصہ یہ بات ذہن نشین رہنا چاہیے کہ ایمان علم معرفت جاننے پہچاننے کا نام نہیں، بلکہ ایمان تصدیق قلبی یعنی ماننے اور قبول کرنے کا نام ہے۔ ایمان کے شرعی معنی۔ شریعت مطہرہ کے اصطلاح میں ہر تصدیق کا نام ایمان نہیں، چنانچہ اسماء فوقنا والارض تحتنا کی تصدیق کو ایمان نہیں کہا جائے گا۔ اصطلاح شریعت میں ایمان لانا ہے تصدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الکل علی ما علم مجزیہ بضرورت تصدیقا جاز ما العقل، یعنی ایمان ان تمام اشیاء کی تصدیق اور مان لینے کا نام ہے جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ تمام ضروریات دین کے ماننے کو شریعت میں ایمان کہتے ہیں۔ علامہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَإِمَّا فِي الشَّرْعِ فَهُوَ تَصْدِيقٌ علم مجتبع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بضرورت تفصیلا فیما علی التفصیل و اجمال فیہا علی الاجمال، وہذا مذہب جمہوریت محققین، یعنی جن چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لانے کا واضح طور پر علم ہو جائے تو تفصیلی چیزوں کی تفصیل کے ساتھ اور اجمالی چیزوں کی اجمال کے ساتھ اجمالاً تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں، یعنی
قرار دینا اور سچا ماننا ایمان ہے، صرف سچا جاننا ایمان نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض چیزیں تفصیل سے منقول ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اسلام کے ایسے احکام ہیں ان احکام کا ثبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد تواتر اور علم ضروری کے مرتبہ تک پہنچ چکا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا کافر ہے۔ بعض چیزیں اجمالاً منقول ہیں، جیسے قیامت آنے والی ہے لیکن اس کی وقت متعین کی تعین نہیں دیکھی، جیسا کہ حدیث جبرائیل اور بہت سی احادیث سے ظاہر ہے۔ اسی طرح عذاب قبر اس کا ثبوت بھی تواتر سے ثابت ہے، مگر اجمالاً اتنا ثابت ہے کہ عذاب قبر ہوگا، کس کیفیت سے ہوگا اس کی تفصیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ تو اب اجمالاً اتنی بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ عذاب قبر مستحقین کے لیے ہوگا، کیفیت کے تفصیل کے عذاب صرف جسم یا صرف روح یا دونوں کو ہوگا، ایمان لانا ضروری نہیں۔ اب اور بعض امور ایسے ہیں جہاں کچھ تفصیل بھی ہے اور اجمال بھی، وہاں تفصیل پر تفصیلاً اور اجمال پر اجمالاً لانا ضروری ہوگا۔ مثلا جملہ انبیاء کی نبوت و حقانیت پر ایمان لانا فرض ہے۔ بعض انبیاء کے تفصیل بنام آئی ہے اور کچھ انبیاء ایسے بھی ہیں جن کا تفصیلی ذکر نہیں آیا، مگر اتنا بتلا دیا کہ اور بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک۔ بعض ان پیغمبروں میں سے وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان کیا ہے، اور بعض وہ ہیں جن کا ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا، تو جن کے نام تفصیل آئی ہے، مثلا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ، ان پر نام بنام تفصیلاً ایمان لایا جائے گا، اور جن کی تفصیل نہیں آئی ہے ان پر اجمالاً کے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں، سب پر اجمالاً ایمان لاتا ہوں۔ بذال قیاس کتب سماویہ کی تفصیل معلوم نہیں، لیکن قرآن مجید، توریت، انجیل اور زبور کا کتب سماویہ کا ہونا قرآن سے معلوم ہوا ہے، بس ان کتابوں میں صرف ایک پر اور باقی کتب سماویہ پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔